آدم اور حوا علیہ السلام دخول جنت سے خروج تک۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بیشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو نوش کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے۔ سو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی سطر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بیشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا، کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تم سب بیشت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت تک زمین پر ٹھہرنا سامان کر دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اس میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا، اور اسی میں سے قیامت کے دن زندہ کیے جاؤ گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 19 سے 25۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بیشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 35۔ جنت میں جس درخت کے قریب جانے سے روکا گیا تھا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ درخت کون سا تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک وہ انگور کی بیل تھی، یہود کی رائے میں وہ گندم تھی۔ وہب بن منبع نے فرمایا، اس کا دانہ مکھن سے نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ ابو مالک رحمت اللہ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت تھا۔ مجاہد رحمت اللہ کی رائے ہے کہ وہ انجیر کا درخت تھا۔ ابو العالیہ رحمت اللہ نے فرمایا یہ کوئی ایسا درخت تھا کہ اس کو کھانے سے قضاء حاجت کی ضرورت پیش آتی تھی، اور جنت کی زمین میں قضاء حاجت مناسب نہیں۔ یہ اختلاف معمولی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا تعین نہیں فرمایا۔ اگر اس کے تعین میں کوئی حکمت ہوتی تو اللہ متعین طور پر فرما دیتا، لہٰذا اس میں رائے زنی سے اجتناب بہتر ہے۔ اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کو جس جنت میں ٹھہرایا گیا تھا، کیا وہ آسمان والی جنت ہے یا وہ زمین کا کوئی باغ تھا؟ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ جنت آسمان میں ہے اور اس کا نام جنت المأویٰ ہے یا جنت الخلد ہے۔ قرآن مجید کی آیات اور احادیث نبویہ کے الفاظ کا ظاہری مفہوم اس کی تائید کرتا ہے، جیسے ارشاد ہے، ہم نے کہا اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 35۔ اس آیت میں الجنہ کا عموم کا معنی نہیں دیتا، بلکہ عہد ذہنی یعنی مخاطب کو پہلے سے معلوم چیز کی طرف اشارے کے لیے ہے۔ اس صورت میں اس سے مراد وہی جنت ہو سکتی ہے جو شریعت نے بتائی ہے، یعنی جنت المأویٰ۔ جیسے آدم اور موسیٰ کے درمیان بات چیت کے دوران میں موسیٰ نے فرمایا، آپ نے اپنے آپ کو اور ہم سب کو جنت سے کیوں نکلوا دیا؟ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع فرمائے گا، جب جنت مومنوں کے قریب لائی جائے گی تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، ابا جان ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوا دیجئے۔ وہ فرمائیں گے، تمہیں جنت سے تمہارے والد کی غلطی ہی نے نکلوا دیا تھا۔ اس حدیث میں بظاہر ایک قوی دلیل موجود ہے کہ وہ جنت المأویٰ ہی تھی جس سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا، تاہم اس استدلال پر تنقید کی گنجائش موجود ہے۔ دوسرے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس جنت میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا وہ جنت الخلد، ہمیشہ کی زندگی والی جنت نہیں تھی، کیونکہ انہیں ایک درخت کا پھل کھانے سے باز رہنے کا مکلف کیا گیا تھا۔ وہ اس جنت میں سوتے بھی تھے اور اس سے نکال بھی دیے گئے۔ نیز اس جنت میں ان کے پاس ابلیس آیا۔ ان امور سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت المأویٰ نہیں تھی۔ اس قول کی تائید میں موجودہ تورات کے بیان کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ جنت جس میں آدم اور حوا رہے اس کے بارے میں دو آراء ہیں، وہ جنت الخلد ہے۔ وہ کوئی اور جنت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کی اور اس میں ان کی آزمائش ہوئی۔ وہ جنت الخلد نہیں، اس لیے کہ جنت الخلد دار الامتحان نہیں، دار الجزا ہے۔ دوسرے قول کے قائلین میں پھر اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ جنت آسمان میں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے نیچے اتارا،
دوسرا قول یہ ہے کہ وہ زمین میں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر انہیں ایک خاص درخت سے منع فرمایا تھا، دوسرے درختوں کے پھلوں سے نہیں، اور یہ واقعہ ابلیس کو سجدے کا حکم دیے جانے کے بعد کا ہے۔ دوسرے قول والوں کی طرف سے ایک سوال اٹھایا گیا جس کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں یقینی بات ہے کہ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ یہ حکم قانونی حکم کی حیثیت نہیں رکھتا تھا جس کی تعمیل بھی ممکن ہوتی ہے اور عدم تعمیل بھی، بلکہ یہ تنفیذی حکم تھا جس کی عدم تعمیل اور اس سے سرتابی ممکن نہیں۔ اس لیے فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل و خوار ہو گئے، سورہ الاعراف آیت نمبر 18، اور فرمایا اس سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں کہ اس میں رہ کر تکبر کرے، سورہ الاعراف آیت نمبر 13، اور فرمایا سو اس سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے، سورہ الزمر آیت نمبر 77۔ ان آیات میں منہا سے مراد جنت یا آسمان یا درجہ ہے، جو مطلب بھی لیا جائے بہرحال وہ اس جگہ میں موجود نہیں رہ سکتا جس سے نکال دیا گیا اور دور کر دیا گیا ہے، وہ نہ وہاں رہ سکتا ہے نہ اس کا وہاں سے گزر ہو سکتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کا ظاہر مفہوم یہ ہے کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور انہیں مخاطب کر کے کہا بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمر دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120، اور کہا تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا، سورہ الاعراف آیت نمبر 20 سے 22۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کی جنت میں ان کے ساتھ موجود تھا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ عین ممکن ہو وہ جنت میں سے گزرتے ہوئے ان سے ملا ہو، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بھی جنت میں ٹھہرا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر یا آسمان کے نیچے سے آدم و حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا ہو، واللہ عالم۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوا دیا، نہایت مکر سے انہیں گمراہ کیا اور اپنے رب کی نافرمانی پر آمادہ کیا، جس کی سزا میں آدم علیہ السلام کو جنت اور اس کی نعمتوں سے محروم اور دکھوں کی جگہ زمین میں آباد ہونا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان نے انہیں اس سے بہکا دیا، یعنی جنت سے، پھر انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ تھے، سورہ البقرہ آیت نمبر 36، یعنی نعمت، راحت اور سرور سے نکال کر محنت، مشقت اور مصیبت والی دنیا میں پہنچا دیا۔ وہ اس طرح کہ اس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور اس کے اچھا ہونے کا احساس دلایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی سطر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، سورہ الاعراف آیت نمبر 20۔ یعنی اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، یعنی اگر تم اسے کھا لو گے تو ایسے بن جاؤ گے، اور انہیں یقین دلانے کے لیے قسمیں کھائیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس نے انہیں قسمیں کھا کر کہا میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں، سورہ الاعراف آیت نمبر 21۔ تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمر دے اور ایسی بادشاہت کے کبھی زائل نہ ہو، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120۔ یہ جو اس نے کہا میں آپ کو ایک ایسا درخت بتاؤں گا جس کو کھانے کے نتیجے میں آپ ان موجودہ نعمتوں میں ہمیشہ رہنے کے مستحق ہو جائیں گے، اور آپ کو ایسی حکومت حاصل ہو جائے گی جو کبھی تباہ ہوگی نہ ختم ہوگی۔ یہ بات محض دھوکے، فریب اور جھوٹ پر مبنی تھی۔ ممکن ہے یہ وہی درخت ہو جس کا ذکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے تو اسے طے نہ کر سکے، فرمان الہی ہے۔ پس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ وحشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور سطر چھپانے لگے، سورہ الاعراف آیت نمبر 22۔ اس کی بابت مزید فرمایا سو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان سے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدنوں پر وحشت کے
پتے چپکانے لگے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 121۔ اس ممنوعہ درخت کا پھل آدم علیہ السلام سے پہلے حوا علیہ السلام نے کھایا اور انہیں بھی اس کے کھانے کی ترغیب دی۔ ممکن ہے صحیح بخاری کی اس حدیث میں اسی طرف اشارہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی خراب نہ ہوتا، اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خامن کی خیانت نہ کرتی۔ اہل کتاب کے پاس موجود تورات میں ہے کہ جس نے حضرت حوا علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے کی ترغیب دی وہ سانپ تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور بہت بڑا تھا۔ حوا علیہ السلام نے سانپ کے کہنے پر پھل کھا لیا اور آدم کو بھی کھلایا۔ اس میں شیطان کا ذکر نہیں۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ ننگے ہیں، چنانچہ انہوں نے انجیر کے پتے جوڑ کر تہبند بنائے۔ اس میں یہ بیان ہے کہ وہ دونوں بھی لباس تھے۔ وہب بن منبع نے بھی ایسے ہی فرمایا کہ ان کا لباس نور تھا جس سے پردے کے اعضاء کو چھپایا ہوا تھا۔ موجودہ تورات میں ذکر کردہ یہ بات غلط ہے جس میں تحریف ہوئی ہے اور ترجمہ کرنے میں بھی غلطی ہوئی ہے۔ کسی کلام کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا، خصوصاً جو شخص دوسری زبان سے اچھی طرح واقف نہ ہو اور اپنی زبان میں لکھی کتاب کو بھی مکمل طور پر نہ سمجھ سکتا ہو۔ اسی وجہ سے تورات کے ترجمے میں بہت سی لفظی اور معنوی غلطیاں واقع ہوئی ہیں۔ قرآن عظیم نے واضح کیا ہے کہ ان کے جسم پر لباس موجود تھا۔ ارشاد ربانی ہے، اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے سطر ان کو کھول کر دکھا دے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 27۔ اس لیے یہی بات صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے، یعنی انجیر کے پتوں سے۔ یہ بات اہل کتاب سے ماخوذ ہے، جبکہ آیت قرآنی میں یہ تخصیص نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے اور ہم نے ان میں صبر نہ دیکھا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ ہم نے فرمایا، آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نہ نکلوا دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ یہاں تم کو یہ آسائش ہوگی، نہ بھوکے رہو نہ ننگے، اور یہ نہ پیاسے رہو نہ دھوپ کھاؤ۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا، آدم بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمر دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو۔ سو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو بے راہ ہو گئے۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔ فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے اکٹھے نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج تجھے بھلا دیا جائے گا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 سے 126۔ دوسرے مقام پر یوں فرمایا، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت تک زمین پر ٹھکانا اور زندگی کا سامان ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 24۔ یہ ارشاد آدم، حوا علیہ السلام اور ابلیس کو مخاطب کر کے فرمایا گیا۔ ایک قول کے مطابق سانپ بھی اس میں شامل تھا۔ انہیں حکم دے دیا گیا کہ وہ جنت سے نکل جائیں جبکہ وہ ایک دوسرے کے دشمن اور مخالف رہیں گے۔ اس واقعے میں سانپ کے ذکر کی تائید میں وہ حدیث پیش کی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے ان سانپوں سے ہماری جنگ شروع ہوئی ہے ہم نے ان سے کبھی صلح نہیں کی، اور جس نے ڈر کی وجہ سے کوئی سانپ چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ سورہ طٰہٰ میں انہی کی بابت فرمایا، تم دونوں یہاں سے اکٹھے نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123۔ دونوں سے مراد آدم اور ابلیس ہیں۔ حوا آدم علیہ السلام کے تابع ہو کر اور سانپ شیطان کے تابع ہو کر اس کے حکم کے مخاطب ہیں۔ علماء کرام کا اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں کتنا عرصہ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن نکالا گیا۔
اگر مذکورہ بالا حدیث کا یہ مطلب لیا جائے کہ جس دن ان کو پیدا کیا گیا اسی دن انہیں نکالا گیا، اور یہ سمجھا جائے کہ جنت کے ایک دن سے مراد موجودہ دنوں جیسی مدت ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دنیا کے دن جیسے ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے۔ لیکن یہ رائے محل نظر ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان کی تخلیق اور دن ہوئی اور جنت سے کسی اور دن نکلے، یا یہ کہا جائے کہ دن سے مراد 6000 سال کی مدت ہے، جیسے ابن عباس سے مروی ہے اور ابن جریر نے اس کو ترجیح دی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جنت میں طویل عرصہ ٹھہرے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان دخنہ نامی مقام پر اتارا گیا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، حوا علیہ السلام کو جدہ میں، ابلیس کو بصرہ سے چند میل دور دستمیان نامی جگہ میں، اور سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا۔ جبکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو صفا پہاڑی اور حوا کو مروہ پہاڑی پر اتارا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کو ہر چیز بنانا سکھایا اور جنت کے کچھ پھل عطا فرمائے، یعنی یہ زمینی پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، فرق یہ ہے ان میں تبدیلی آتی ہے اور ان میں تبدیلی نہیں آتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے جو کھانا کھایا وہ یہ تھا کہ جبریل ان کے پاس گندم کے 7 دانے لائے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جبریل نے فرمایا یہ اسی درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا اور آپ نے کھا لیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اس کا کیا کروں؟ فرمایا اسے زمین میں بو دیجئے۔ انہوں نے بو دیے۔ ان میں سے ہر ایک دانے کا وزن موجودہ دور کے 1,00,000 دانوں سے زیادہ تھا۔ وہ اگائے، وقت آنے پر انہیں کاٹا گیا، گاہا، پیس کر دانے الگ کیے، پھر گوندا، پھر اس آٹے کی روٹی پکائی اور کھائی۔ اس طرح انہیں بہت محنت اور مشقت کے بعد کھانا ملا۔ اس آیت مبارکہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شیطان تمہیں جنت سے نکلواتے پھر تمہیں سخت مشقت برداشت کرنی پڑے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 117۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ، اللہ تعالیٰ نے جب انہیں جنت اور راحت و سکون والی جگہ سے نکال کر مشقت اور محنت والی زندگی مہیا کی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے کہ میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 23۔ آدم علیہ السلام نے یہ کلمات اللہ ہی سے سیکھے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کی وضاحت ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 37۔ ان الفاظ میں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، اللہ کی طرف توجہ ہے، اس کے سامنے عجز و نیاز اور تذلل کا اظہار ہے، اور اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی طرف محتاجی کا اقرار ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔